باب نمبر 1، حویلی۔ وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ یادش بخیر، میں نے 1945 میں جب قبلہ کو پہلے پہل دیکھا تو ان کا حلیہ ایسا ہو گیا تھا جیسا اب میرا ہے، لیکن ذکر ہمارے یار طرحدار بشارت علی فاروقی کے خسر کا ہے، لہٰذا تعارف کچھ انہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا۔ ہم نے بارہا سنا، آپ بھی سنیے۔ وہ ہمیشہ سے میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے۔ جس زمانے میں میرے خسر نہیں بنے تھے تو پھپھا ہوا کرتے تھے، اور پھپھا بننے سے پہلے انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی یقیناً وہ کچھ نہ کچھ لگتے ہوں گے، مگر اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہاں مراد آباد اور کانپور میں رشتے ناطے ابلی ہوئی سوئیوں کی طرح الجھے اور پیچ در پیچ گتھے ہوتے ہیں۔ ایسا جلالی، ایسا مغلوب الغضب آدمی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بارے ان کا انتقال ہوا تو میری عمر آدھی ادھر آدھی ادھر 40 برس کے لگ بھگ ہوگی، لیکن صاحب جیسی دہشت ان کی آنکھیں دیکھ کر چھٹپن میں ہوتی تھی، ویسی ہی نہ صرف ان کے آخری دم تک بلکہ میرے آخری دم تک بھی رہے گی۔ بڑی بڑی آنکھیں اپنے ساکٹ سے نکل پڑتی تھیں، لال سرخ، ایسی ویسی، بالکل خون کبوتر لگتا تھا۔ بڑی بڑی پتلیوں کے گرد لال ڈوروں سے ابھی خون کے فوارے چھوٹنے لگیں گے اور میرا منہ خونم خون ہو جائے گا۔ ہر وقت غصے میں بھرے رہتے تھے۔ گالی ان کا تکیہ کلام تھی، اور جو رنگ تقریر کا تھا وہی تحریر کا۔ رکھ ہاتھ، نکلتا ہے دھواں مغز قلم سے۔ ظاہر ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن سے پالا پڑتا تھا، جنہیں بوجوہ گالی نہیں دے سکتے تھے۔ ایسے موقعوں پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے، لیکن چہرے پر ایسے ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی نظر آتے۔ کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی کسی بھی رائے سے اختلاف کرتا؟ اختلاف تو درکنار، اگر کوئی شخص محض ڈر کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو فوراً اپنی رائے تبدیل کر کے الٹے اس کے سر ہو جاتے۔ ارے صاحب، بات اور گفتگو تو بعد کی بات ہے، بعض اوقات محض سلام سے مشتعل ہو جاتے تھے۔ آپ کچھ بھی کہیں، کیسی ہی سچی اور سامنے کی بات کہیں، وہ اس کی تردید ضرور کریں گے۔ کسی کی رائے سے اتفاق کرنے میں اپنی سبکی سمجھتے تھے۔ ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا۔ ایک دن کانپور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، میرے منہ سے نکل گیا کہ آج بڑی سردی ہے۔ بولے نہیں، کل اس سے زیادہ ہوگی۔ وہ چچا سے پہلے پھوپھا بنے اور پھوپھا سے خسر الحضر، لیکن مجھے آخر وقت تک نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہ ہوئی۔ نکاح کے وقت وہ قاضی کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ قاضی نے مجھ سے پوچھا، قبول ہے؟ ان کے سامنے منہ سے ہاں کہنے کی جرت نہ ہوئی، بس اپنی ٹھوڑی سے 2 بار 2 مؤدبانہ ٹھونگے مار دیں، جنہیں قاضی اور قبلہ نے رشتہ مناکحت کے لیے ناکافی سمجھا۔ قبلہ کڑک کر بولے، لونڈے بولتا کیوں نہیں؟ ڈانٹ سے میں نروس ہو گیا۔ ابھی قاضی کا سوال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے جی ہاں قبول ہے کہہ دیا۔ آواز یک لخت اتنے زور سے نکلی کہ میں خود چونک پڑا۔ قاضی اچھل کر صحرے میں گھس گیا۔ حاضرین کھل کھلا کے ہنسنے لگے۔ اب قبلہ اس پر بھنا رہے تھے کہ اتنے زور کی ہاں سے بیٹی والوں کی ہیٹی ہوتی ہے۔ بس تمام عمر ان کا یہی حال رہا، اور تمام عمر میں کرب قرابت داری اور قربت قہری دونوں میں مبتلا رہا۔ حالانکہ اکلوتی بیٹی بلکہ اکلوتی اولاد تھی، اور بیوی کو شادی کے بڑے ارمان تھے، لیکن قبلہ نے مائیوں کے دن عین اس وقت جب میرا رنگ نکھارنے کے لیے ابٹن ملا جا رہا تھا، کہلا بھیجا کہ دولہا میری موجودگی میں اپنا منہ صحرے سے باہر نہیں نکالے گا، 200 قدم پہلے سواری سے اتر جائے گا اور پیدل چل کر عقد گاہ تک آئے گا۔ عقد گاہ انہوں نے اس طرح کہا جیسے اپنے فیض صاحب قتل گاہ کا ذکر کرتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ قبلہ کی دہشت دل میں ایسی بیٹھ گئی تھی کہ مجھے تو عروسی چھپر کھٹ بھی پھانسی گھاٹ لگ رہا تھا۔ انہوں نے یہ شرط بھی لگائی کہ باراتی پلاؤ ٹھونسنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ گوشت کم ڈالا تھا۔ خوب سمجھ لو، میری حویلی کے سامنے بینڈ باجا ہرگز نہیں بجے گا، اور تمہیں رنڈی نچوانی ہے تو اپنے کوٹھے پر نچواؤ، اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ کسی زمانے میں راجپوتوں اور عربوں میں لڑکی کی پیدائش نحوست اور قہر الہی کی نشانی تصور کی جاتی تھی۔
ان کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ ان کے گھر بارات چڑھے؟ داماد کے خوف سے وہ نو زائیدہ لڑکی کو زندہ گاڑ آتے تھے۔ قبلہ اس وحشیانہ رسم کے خلاف تھے، وہ داماد کو زندہ گاڑ دینے کے حق میں تھے۔ چہرے چال اور تیور سے کوتوالے شہر لگتے تھے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ بانس منڈی میں ان کی عمارتی لکڑی کی ایک معمولی سی دکان ہے؟ نکلتا ہوا قد، چلتے تو قد، سینہ اور آنکھیں تینوں بیک وقت نکال کر چلتے تھے۔ ارے صاحب کیا پوچھتے ہیں، اول تو ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، اور کبھی جی کڑا کر کے دیکھ بھی لیا تو بس لال بھبوکا آنکھیں ہی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ نگہے گرم سے ایک آگ ٹپکتی ہے اسد، رنگ گندمی آپ جیسا، جسے آپ اس گندم جیسا بتاتے ہیں جسے کھاتے ہی حضرت آدم بیک بیوی و دو گوشت جنت سے نکال دیے گئے۔ جب دیکھو جھلاتے تنتناتے رہتے، مزاج، زبان اور ہاتھ کسی پر قابو نہ تھا۔ دائمی طیش سے لرزہ برندام رہنے کے سبب اینٹ، پتھر، لاٹھی، گولی گالی کسی کا بھی نشانہ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ گچھی گچھی مونچھیں جنہیں گالی دینے سے پہلے اور بعد میں تاؤ دیتے، آخری زمانے میں بھوؤں کو بھی تاؤ دینے لگے تھے۔ گٹھا ہوا کسرتی بدن مل مل کے کرتے سے جھلکتا تھا۔ چنی ہوئی آستین اور اس سے بھی مہین چنی ہوئی دو پلی ٹوپی، گرمیوں میں خس کا عطر لگاتے کیکری کی سلائی کا چوڑی دار پاجامہ، چوڑیوں کی یہ کثرت کے پاجامہ نظر نہیں آتا تھا، دھوبی الگنی پر نہیں سکاتا تھا، علیحدہ بانس پر دستانے کی طرح چڑھا دیتا تھا۔ آپ رات کے 2 بجے بھی دروازہ کھٹکا کر بلائیں تو چوڑی دار میں ہی برآمد ہوں گے۔ واللہ میں تو یہ تصور کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا کہ دائی نے انہیں چوڑی دار پاجامے کے بغیر دیکھا ہوگا۔ بھری بھری پنڈلیوں پر خوب کھبتا تھا، ہاتھ کے بنے ریشمی ازار بند میں چابیوں کا گچھا چھنچھناتا رہتا۔ جو تالے برسوں پہلے بیکار ہو گئے تھے ان کی چابیاں بھی ان کے گچھے میں محفوظ تھیں۔ حد یہ کہ اس تالے کی بھی چابی تھی جو 5 سال پہلے چوری ہو گیا تھا۔ محلے میں اس چور کا برسوں چرچا رہا، اس لیے کہ چور صرف تالا، پہرا دینے والا کتا اور ان کا شجرہ نسب چرا کر لے گیا تھا۔ فرماتے تھے کہ اتنی ذلیل چوری صرف کوئی عزیز رشتہ دار ہی کر سکتا ہے۔ آخری زمانے میں یہ ازار بندی گچھا بہت وزنی ہو گیا تھا اور موقع بے موقع فلمی گیت کے بازو بند کی طرح کھل جاتا۔ کبھی جھک کر گرم جوشی سے مصافحہ کرتے تو دوسرے ہاتھ سے ازار بند تھامتے۔ مئی جون میں ٹمپریچر 110 ہو جاتا اور منہ پر لو کے تھپیڑے پڑنے لگتے تو پاجامے سے ایئر کنڈیشننگ کر لیتے۔ مطلب یہ کہ چوڑیوں کو گھنٹوں گھنٹوں پانی میں بھگو کر سر پر انگوچھا ڈالے تربوز کھاتے۔ خس خانہ و برفاب کہاں سے لاتے؟ اس کے محتاج بھی نہ تھے، کتنی ہی گرمی پڑے دکان بند نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے میاں یہ تو بزنس پیٹ کا دھندا ہے، جب چمڑے کی جھونپڑی میں آگ لگ رہی ہو تو کیا گرمی کیا سردی، یعنی پیٹ میں۔ لیکن ایسے میں کوئی شامت کا مارا گاہک آ نکلے تو برا بلا کہہ کر بھگا دیتے تھے۔ اس کے باوجود وہ کھنچا کھنچا دوبارہ انہی کے پاس آتا تھا، اس لیے کہ جیسی عمدہ لکڑی وہ بیچتے تھے ویسی سارے کانپور میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ فرماتے تھے داغی لکڑی بندے نے آج تک نہیں بیچی۔ لکڑی اور داغدار، داغ تو 2 ہی چیزوں پر سجتا ہے، دل اور جوانی۔